محبت کا سفر قسط نمبر 9 مخالفتوں کی دیوار۔ محرب کے واضح اعتراف نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زیان نے ایک امید بھری نظر محرب پر ڈالی، جیسے برسوں بعد کوئی پیاسا شخص پانی کی ایک بوند پا گیا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے محرب کے والد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کہا محرب؟ تمہیں معلوم ہے یہ کیا بات کہی ہے تم نے؟ محرب نے آنکھیں جھکائے بغیر کہا، ابو میں نے صرف سچ کہا ہے۔ میں زیان سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ والد نے غصے میں کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ تمہارا نہیں ہمارا ہوگا۔ گھر میں تو جیسے طوفان آ گیا ہو۔ امی رو رہی تھیں، بھائی خاموش تھے اور محرب اکیلی کھڑی تھی، لیکن اس بار وہ کمزور نہیں تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ یا تو محبت سے نکاح ہوگا یا میں ہمیشہ کی ہمیشہ خاموش ہی رہوں گی۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ زیان اپنے گھر پہنچ کر والدین کو ساری بات بتاتا ہے۔ پہلے تو وہ بھی خفا ہو جاتے ہیں، لیکن جب زیان نے کہا کہ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو محرب بھی میری خوشی ہے، تب زیان کی ماں نے آہستہ سے کہا، ہم رشتہ لے کر ضرور جائیں گے ایک بار پھر، لیکن اب انکار برداشت نہیں ہوگا۔ اب اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ زیان کے والدین محرب کے گھر رشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اس بار لہجہ ان کا جو تھا وہ نرم تھا، آنکھوں میں سچائی اور الفاظ میں عزت تھی۔ محرب کے والد نے خاموشی سے سب کچھ سنا، ان کی ساری بات سنی۔ چند لمحوں کے لیے تو سب کی سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ پھر وہ بولے، ہمیں وقت چاہیے، فیصلہ کرنے دیں، فیصلہ جلد کر کے دیں گے۔ اختتامی قسط۔ محرب اور زیان کے درمیان فاصلے تو جیسے کم ہو رہے تھے، لیکن خاندان کی رضامندی ابھی بھی باقی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے محبت ابھی تک اپنے انجام کے قریب پہنچی ہے یا پہنچے گی، یا ایک اور امتحان ان کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ محبت کا سفر قسط نمبر 10 قبولیت یا قربانی۔ محرب کے گھر میں خاموشی تھی، لیکن دلوں میں طوفان۔ محرب کے والد ہر طرف سے سوچ رہے تھے، معاشرے کی باتیں، خاندان کا دباؤ اور بیٹی کی ضد۔ انہوں نے رات بھر نیند نہیں کی۔ ادھر محرب سجدے میں بیٹھی رب سے ایک ہی دعا کر رہی تھی، یا اللہ اگر میرا عشق سچا ہے تو اسے میری قسمت بھی بنا دے۔ اگلی صبح زیان کے والدین کو محرب کے والد کی کال آئی، آپ شام کو ہمارے ہاں آئیے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ زیان کا دل تو جیسے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ محرب نے بھی دل تھام لیا، یا تو خوشی کا وقت تھا یا پھر ہمیشہ کی جدائی تھی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، تمام خاندان والے محرب کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ کمرے میں جیسے سکون تھا، ہر طرف خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ محرب کے والد نے سب کے سامنے گہری سانس لی اور کہا، بہت سوچا اور آخر کار یہ سمجھا کہ بیٹی کی خوشی ہی والدین کی خوشی ہوتی ہے۔ اگر محرب زیان کو چاہتی ہے تو میں اس رشتے کے لیے بالکل راضی ہوں۔ محرب کی آنکھیں بھر آئیں، زیان کی آنکھیں تو جیسے چمک اٹھیں، اور اس کی ماں نے بے ساختہ دعا دی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رکھے۔ اب کچھ ہفتے گزرتے ہیں اور کچھ ہفتوں کے بعد پھر
کیا ہوتا ہے کہ جی محرب اور زیان کا نکاح سادگی سے ہو جاتا ہے۔ اب وہ خواب جو خاموش نظروں سے شروع ہوئے تھے، وہ جو بالکل خاموشی کے ساتھ سب کچھ ہوا تھا، آج حقیقت بن چکا تھا۔ اب محرب کی ڈائری کے آخر میں صرف ایک ہی جملہ لکھا گیا: محبت کا سفر مکمل ہو گیا، لیکن یہ اصل زندگی کا آغاز ہے۔ اب محرب اپنی ڈائری کے لاسٹ والے صفحے میں صرف یہی لکھتی ہے۔ اب ہم قسط کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ محبت نے وقت، فاصلے اور مخالفتوں کو ہرا دیا تھا۔ دو دل جو تقدیر سے لڑے تھے، آج ایک ہو چکے تھے۔ اور آخری پیغام اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اس پورے ناول کا جو آخری پیغام ہے وہ یہ ہے: محبت اگر سچی ہو تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن منزل ضرور ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر ناول پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کے خوبصورت پیارے ناول آپ کو اور ملیں گے انشاءاللہ۔